بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو ڈاکٹر فواد فاروق یعنی میری طرف سے السلام علیکم۔ پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں کی انکریجمنٹ یا حوصلہ افزائی کی وجہ سے یہ ہمت ہوتی ہے کہ یہ تمام چیزیں جاری ہیں۔ اچھا، آج ویسے تو موضوع ہمارا شوگر کے حوالے سے چل رہا تھا، لیکن آج 11 اکتوبر دنیا بھر میں موٹاپے کا عالمی دن، اوبیسٹی کا ورلڈ اوبیسٹی ڈے منایا جا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج ہم ڈسکشن اوبیسٹی ڈے کے حوالے سے کریں۔ اقصی وعلیکم السلام، بلکہ شکریہ جواب دینے کا۔ تو یہ میرے ساتھ بیئر کیجیے گا کیونکہ یہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لائیو ہم ہیں تو جو لوگ میسج کر رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ہم جواب دے دیں، تاکہ یہ احساس رہے کہ امتیاز حسین شکریہ، خورشید بلوچ برمانی شکریہ، ساؤتھ کوریا سے بہت شکریہ، شاہدہ اندلیب، محمد ابراہیم۔ بہرحال کچھ ہم آپ کے نام بیچ بیچ میں لیتے رہیں گے تاکہ موضوع بھی متاثر نہ ہو۔ ڈاکٹر سلیم، وقاص غفار، اور ہم بات بھی کر سکیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، موٹاپے کے حوالے سے بہت اہم، کیونکہ اب دنیا بھر میں زنیرہ اکرم شکریہ، وقاص غفار، گوہر محمود صاحبہ شکریہ، تو دنیا بھر میں اب موٹاپے کو، اچھا ایک ورڈ میں نے بھی اپنے ایک سینئر تھے ان سے سنا اور مجھے اچھا لگا کہ کسی بھی موٹے آدمی کو یا موٹاپا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ وزن زیادہ ہو جانا۔ تو کسی کو بھی اگر آپ اس حوالے سے احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کی فزیک یعنی وہ موٹا نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھنے میں، تو اچھا ہے کہ یہ کہیں کہ وزن بڑھنا، کہ آپ کا وزن لگ رہا ہے کہ بڑھ گیا ہے، آپ کا وزن زیادہ ہو گیا ہے، رادن موٹا۔ موٹا لفظ یعنی ایک تھوڑا سا تحقیر کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے اچھا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ موٹا ورڈ ہمیں ایک دوسرے کے لیے نہیں یوز کرنا چاہیے۔ میں اس لیے اس کو زیادہ، شعیب رسول تھینک یو، امین کھٹپال تھینک یو، امید کھٹپال، شعیب رسول تھینک یو اگین، کشور کمار برجانی تھینک یو۔ تو میں اس کو زیادہ تر اوبیسٹی کہوں گا۔ اچھا، پہلا پارٹ اور اہم چیز تو یہ بتانا ہے کہ اب جو ہے اوبیسٹی یا موٹاپا، یہ کوئی ایسے ہی آپ کا یہ نہیں ہے کہ ذرا سا جسم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، نہیں، اس کو اب ایک کرونک بیماری کے طور پہ تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک سمجھ لیں تمام جتنی بیماریاں ہیں، مثلا کولیسٹرول، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ کی بیماریاں، ان تمام چیزوں کا جو ابتدائیہ ہے یعنی ان کا آغاز جو ہے وہ یہ موٹاپا ہے۔ اور موٹاپے کی بھی میں نے ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز دیکھیں۔ ایک باڈی ماس انڈیکس کہلاتا ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے باڈی ماس انڈیکس، کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے اور اس کے حساب سے آپ کا وزن کیا ہے۔ جیسے اگر آپ کی ہائٹ کو ہم میٹرز میں لے لیں اور وزن کو کلو گرام میں لے لیں تو کیا ہوگا کہ وزن کے جی میں رکھنے کے بعد ہائٹ میٹر اسکوائر سے اس کو ڈیوائڈ کر لیں گے تو جو آنسر آئے گا، لیکن میں اس کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ میں اس پہ زیادہ بلیو نہیں کرتا، سچی بات ہے۔ لوگ بھی اکثر وزن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، موٹاپے کو۔ تو میں آج آپ کو ایک بہت اچھی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، جو میں بتاؤں گا ہی صرف اس وعدے پر کہ آپ تمام لوگ اس اسٹریٹجی کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنے آپ اوپر بھی اپلائی کرنا شروع کر دیں گے اور اپنے تمام گھر والوں کے لیے بھی، اور ایون خاندان کے لوگوں کو یہ بتانا ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے اوبیسٹی کی یا موٹاپے کی، کہ دیکھیں کچھ نہیں کرنا، ایک انچ ٹیپ آپ کو چاہیے۔ یہ انچ ٹیپ سے آپ نے منتھلی اپنا آڈٹ کرتے رہنا ہے۔ شبیر خان تھینک یو۔ منتھلی آڈٹ کیا ہے کہ یہ جو انچ ٹیپ ہے اس سے آپ نے اپنی کمر کی پیمائش رکھنی ہے، اور کمر کو ناپنا کس جگہ پہ ہے؟ ناف کی جگہ پہ، ٹھیک ہے؟ کمر کو ناف کی جگہ پہ ناپنا ہے
یہ جو پیمائش ہے کمر کی ہے، میں اکثر اپنے ہر لیکچر میں بتاتا ہوں تاکہ اللہ کرے یہ پوری کمیونٹی کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ ایبڈومنل اوبیسٹی یا ٹرنکل اوبیسٹی یا پیٹ کی چربی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ہمارا سارا آڈٹ یہ پیٹ کی چربی پر ہونا چاہیے. آپ خود دیکھتے ہوں گے ہم ایشینز میں یا اس طرف رہنے والے لوگوں میں ہمارے ہاتھ پیر پتلے پتلے ہوں گے، لیکن ہمارے پیٹ پہ چربی آنی شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے، اور یہی موٹاپے کا آغاز ہوتا ہے. اب اگر آپ اپنا وزن کریں گے تو آپ کا وزن کوئی اتنا زیادہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو چربی کی ایک تھوڑی سی مقدار آئی ہوئی ہے نا. آپ کی ہڈیاں ہلکی ہیں، آپ میں مسل ماس اتنا ہے نہیں، صرف ایک پیٹ پہ چربی آئی ہوئی ہے. تو آپ وزن سے اپنے آپ کو جج کرتے رہیں گے تو آپ بڑی خوش فہمی میں رہیں گے کہ میرا تو وزن بالکل ٹھیک چل رہا ہے، میرے میں کوئی موٹاپا نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں اور آپ سب سے وعدہ لے رہا ہوں کہ یہ منتھلی آڈٹ لازمی کرنا ہے. اور میں آپ اس میں دیکھنا چاہوں گا کہ کامنٹس میں آپ سب کر لیں کہ پرومس فار ویسٹ آڈٹ. ویسٹ یعنی کمر کے ناپنے کا یہ وعدہ ہم کر رہے ہیں، تو یہ ضرور کیجئے. وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کمر کی پیمائش آپ کی ہائٹ سے، ہائٹ قد، مثلا میں دیتا ہوں کہ آپ کی ہائٹ ہے اگر 6 فٹ، تو آپ کی یہ کمر کی پیمائش ناف کے لیول پہ یہ 3 فٹ یعنی 36 انچ ہونی چاہیے. یہ یاد رکھیے گا. 6 فٹ کے آدمی کی، مثلا جیسے میری اپنی ہائٹ ہے، میری 5 فیٹ 8 ہے، تو 5 فیٹ 8 کا مطلب ہے کہ مجھے چاہیے تقریباً 34 کہ وہ میری ہونی چاہیے. اور میری میں آپ کو بتاؤں گا، آپ مجھے ایکسرسائز میں اور پارکس میں دیکھتے ہوں گے، میری اس وقت 29 ویسٹ ہے. تو میں اپنے ٹارگٹ سے بہت نیچے آ گیا ہوں اپنی ایفرٹ سے، اس سے، اور وہ میں بتاتا ہوں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ کوئی مشکل نہیں ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ منتھلی آڈٹ، منتھلی ویسٹ آڈٹ، کہ آپ نے اپنی کمر کو ناف کے لیول پہ ناپ کے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ اپنے ٹارگٹ پہ ہیں، ٹارگٹ سے اوپر ہیں یا ٹارگٹ سے نیچے ہیں. ٹارگٹ میں نے آپ کو بتایا آپ کی ہائٹ کے آدھے سے کم. ایک 3 فٹ کے آدمی کی کمر کی پیمائش ناف کے لیول پہ وہ 6 فٹ کے آدمی کی 3 فٹ ہونی چاہیے، 36 انچ، اور ایک 5 فٹ کے آدمی کی پیمائش 30 انچ. تو رفلی ہمارے جتنوں کے بھی آپ قد دیکھ لیں تو 5 سے 6 فٹ کے درمیان ہوتے ہیں. تو 5 فٹ 3 انچ کسی کا قد ہے تو اس کی 31.5 ہوگی، یہ ہونی چاہیے. اور یہ سب پہ اپلائی ہو جاتا ہے، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، کسی کا بھی ہو. تو یہ آڈٹ صرف اپنا نہیں کرنا ہے، پورے گھر والوں کو اس پر مائل کرنا ہے کہ کچھ نہیں، صرف یہ دیکھ لیں. کیونکہ مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارے گھروں میں نئی نئی ویٹ کی کسی کے گھر میں مشین ہوتی تھی، کوئی ایک آدمی ویٹ کرتا تھا تو سب لوگ ویٹ کر کے اپنا دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارا ویٹ کتنا ہو گیا. تو یہ تو بہت ہی سستا سودا ہے. 1 انچ ٹیپ آپ کو چاہیے، گھر میں رکھ لیں. اچھا، کمر پہ اس کو اس طرح لگائیں کہ کپڑا ہٹا کے ناپ لیں، نہ بہت ٹائٹ کریں نہ بہت ڈھیلا کریں. ایک اپنا اسٹینڈرڈ رکھ لیں آپ کہ آپ نے کس طرح ناپنا ہے، لیکن لیول ناف پہ ہونا چاہیے. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ منتھلی آپ نے آڈٹ بنا لیا کہ مہینے کے پہلے دن یا مہینے کے آخری دن یا مہینے کا کوئی بھی، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کہاں ہیں. اچھا، اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہماری زندگی گزر رہی ہوتی ہے 20 25 30 سال، ہمیں کوئی ہیلدی ہیبٹس کی طرف ہم نہیں جاتے، اور ہمارا باڈی ہیبٹس ایک ایوریج رہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جس وقت آپ کا میٹابولک ریٹ بہت فاسٹ ہوتا ہے. تو آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ایج امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور میں نے ابھی ریسنٹلی NJV اسکول میں ایک سیشن کیا تھا بچوں کے ساتھ، جس میں نے ان کو ان چیزوں پر بہت آمادہ پایا کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ یہ ساری چیزیں کریں گے فیوچر میں. تو یہ ایج وہ ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو مولڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی لائف سٹائل ہیلدی ٹرینڈز کی طرف جانا شروع ہو جائے. اچھا، جیسے ہی آپ 30 سال کراس کرتے ہیں، اب یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسی ترنگ میں چل رہے ہوتے ہیں
کہ نہ کوئی ایکسرسائز نہ ڈائٹ کا خیال, جو بھی چل رہا ہے چلتے رہو. آپ دیکھتے ہوں گے وہ لوگ جیسے ہی وہ جاب میں اسٹوڈنٹ لائف سے اپنی جاب میں آتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ پیٹ پہ چربی آنی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو خود احساس ہوگا وہ بیلٹ جو آپ پہلے کسی نشان پہ باندھتے تھے وہ بڑھنا شروع ہوگا, پیٹ نکلنا شروع ہو جائے گا اس سے. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو اب خیال کرنا ہے. اچھا, جو لوگ اس پوائنٹ پہ اپنے آپ کو کمپیل نہیں کرتے, خیال نہیں کرتے, وہ کیا ہوتا ہے, پھر یہ پیٹ بڑھتا چلا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے سالہ سال تک. اور پھر یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ کو ساتھ ہائپر ٹینشن آئے گا, آپ کو ڈائبٹیز آ جائے گی, آپ کو کولیسٹرول کا پرابلم آ جائے گا, اور پھر یہ تمام چیزیں مل کے, اوبیسٹی اور یہ رسک فیکٹر, یہ تمام مل کے آپ میں دل کی بیماریاں لانے کا باعث بنے گی. اور اگر آپ اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں, اس اوبیسٹی کو کنٹرول کر لیتے ہیں اس پوائنٹ پہ ہی, تو یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ تمام چیزیں آنی ہوں, لیکن وہ دیر سے آئیں گی. جب شوگر دیر سے آئے گی تو دل کا مرض دیر سے آئے گا. ایسا کچھ نہیں ہے, اللہ نے بہت ساری تقدیر آپ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے کہ آپ کیسے چلتے ہیں. تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ آڈٹ کر کے پہلا سٹیپ یہ دیکھنا کہ آپ کس جگہ پر ہیں. کیا آپ ٹارگٹ پہ ہیں, ٹارگٹ سے اوپر ہیں, یا ٹارگٹ کے ود ان ٹارگٹ ہیں. تینوں صورتوں میں آپ نے اپنا ایک بیلنس منتھلی آڈٹ رکھتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ٹارگٹ پہ رکھا ہوا ہے, یہ تو اپر لمٹ ہے. یہ جو میں نے آپ کو آدھا بتایا, آئیڈیلی تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب بیٹھیں, چاہے آپ شلوار باندھتے ہیں یا پینٹ باندھتے ہیں, جب آپ کرسی پر بیٹھیں تو یہاں آپ کے پیٹ کے اوپر چربی کی تہ نہیں بننی چاہیے, یہ سلم بالکل ہونا چاہیے. یہ اگر سٹیٹس ہے, یہ ایک آئیڈیل سٹیٹس ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی ایکسٹرا چربی اپنے اندر جمع ہونے نہیں دی ہے اور اپنا بہت خیال رکھا ہے. اور آپ خود دیکھیں, آپ کتنے ہزاروں پیسے اپنے لباس پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ دن کا اس بات پہ خرچ کر دینا کہ تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی ہو جائے اور تھوڑا سا غذا میں خیال رکھ لینا, یہ وہ بیلنس ہے. اچھا, اب دیکھیں پہلا سٹیپ تو میں نے آپ کو یہ بتایا, یہ آڈٹ رکھنا منتھلی کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے اوبیسٹی کے ریفرنس میں, یعنی آپ موٹے ہیں یا نہیں ہیں. اگر موٹے ہیں تو ہر منتھلی آپ کا ٹرینڈ کہاں جا رہا ہے, آپ ٹارگٹ میں ہیں تو کیا اسٹیٹس ہے, آپ ٹارگٹ سے کم ہیں تو کیا اسٹیٹس ہے. یہ ایک چیز شروع کر دینی ہے کہ منتھلی اپنا ویسٹ آڈٹ, اور یہ ویسٹ آپ کی ہائٹ کے آدھے سے کم ہونی چاہیے ناف کے لیول پہ. اچھا, اب کرنا کیا ہے. اب جو لوگ اگر ان اوور ویٹ ہیں یا اوبیس ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں, ان میں کیا ہوا ہے کہ سالہ سال سے جو کیلوری وہ لے رہے تھے, یعنی کیلوری انٹیک, کھانا غذا, اس سے زیادہ تھی جو ان کو کنزیوم کرنی تھی, یعنی ایکٹیویٹی کم تھی اور کیلوری انٹیک زیادہ تھا. اس کے نتیجے میں یہ ایکسٹرا چربی آپ کے پیٹ پہ جمع ہونی شروع ہو گئی, اور پھر یہ چربی انسولین ریزسٹنس, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موٹاپا ہے یا چربی کا اضافہ ہے, یہ ہر طرح کی بیماری لانے کا باعث بنتا ہے. اور پھر ایک لمٹ سے کراس کر جائے تو پھر انسان کو ایون ڈپریشن بھی لے آتا ہے, کیونکہ انسان اپنے آپ کو ایک ان یوزول فیل کر رہا ہوتا ہے. لیکن دیکھو دوستو, کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ جو چیز آپ ابھی ہیں ویسے ہی رہیں گے. جب بھی آپ پازیٹیو ٹرینڈ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے تو اللہ پھر آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے. اور یہ پازیٹیو ٹرینڈ صرف اس لیے نہیں کہ صحت میری اچھی ہو جائے. دیکھیں, اللہ کو بھی ایک صحت مند مومن بہت پسند ہے, کیونکہ ایک ہیلدی انسان اس کی عبادت بھی ذوق و شوق سے کر سکے گا, وہ تمام کام بھی وہ جو چاہتا ہے اس دنیا میں میرا بندہ میرے لیے کرے وہ بھی وہ خوشی سے کر سکے گا. تو اپنے آپ کو صحت مند رکھنا صرف آپ کی اپنی ذات کا فائدہ نہیں ہے, اس صحت مندی کا فائدہ آپ کی فیملی کو, آپ کی کمیونٹی کو, ہر کو ہوتا ہے. تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ جو بھی پازیٹیو ٹرینڈز ہم اپناتے ہیں یہ کوئی صرف اپنی ذات کے لیے. راہیلہ یوسف, تھینک یو. اچھا, اب کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ اوبیسٹی آئی کیوں, کیونکہ آپ کے کیلوری انٹیک, یعنی آپ نے اتنا عرصہ جو گزارا اس میں غذا اور ایکٹیویٹی کے بیلنس کا خیال نہیں رکھا.
آپ کی کیلوری انٹیک یا نہ کھانا زیادہ ہو گیا اور ایکٹیویٹی کم رہی. تو اب کرنا کیا ہے کہ پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ یا تو یہ ایکول ہو, اور اگر آپ اوبیس ہیں, موٹے ہیں, تو اب ایکٹیویٹی لیول اوپر جانا چاہیے اور کیلوری انٹیک کم ہونا چاہیے. اچھا, سب سے پہلا کام ول پاور, ارادہ, کہ یہ میں نے کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں. یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں دنیا میں. کسی بھی پازیٹیو ٹرینڈ کی طرف آنے کے لیے خود سیلف کانفیڈنس کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور کروں گا. اچھا, پھر دیکھیں دنیا میں آپ ہزاروں پروجیکٹ کرتے ہیں. ایک کسی بڑے کا کال ہے کہ سب سے بہترین پروجیکٹ آپ اپنا آپ ہیں کہ اس پروجیکٹ پہ کام کریں. اور یہ ایک پروجیکٹ ہے کہ آپ کو ایک پورا اپنا ایک پروگرام یا اسکیڈول بنانا پڑے گا کہ میں نے کیسے پازیٹیو ٹرینڈز کی طرف آنا ہے. کچھ تھوڑی سی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. موٹی بات تو ہم نے یہ کی کہ کرنا کیا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھانا ہے اور کیلوری انٹیک کو کم کرنا ہے. اچھا, کیلوری انٹیک کی پہلے میں بات کر دیتا ہوں غذا کے حساب سے. دیکھیں ہمارے مذہب میں کوئی بھی ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ کچھ بھی آپ جو آپ کا دل چاہے وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں. امپورٹنٹ کیا ہے, اعتدال, بیلنس. تو اگر آپ بہت زیادہ اوبیز ہیں تو پھر کیا کرنا ہے, پھر تو ایک کچھ 15 دن مہینے کا ایک کریش پروگرام اس انداز سے کرنا ہے کہ آپ اس پازیٹیوٹی کی طرح بالکل اس طرح ڈائٹ میں آ جائیں کہ پھر اس کے بعد آپ تھوڑا بہت کچھ لینا بھی چاہیں تو لے سکیں. اس میں کیا ہوتا ہے, بالکل ایسے جیسے اچانک ایک رمضان آ جاتا ہے تو آپ کے اندر وہ قدرت پیدا کر دیتی ہے نا وہ چیز کہ آپ وہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پورا دن بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں اللہ کو خوش رکھنے کے لیے, اور وہ آپ کر پاتے ہیں بڑے آرام سے. تو پازیٹیو ٹرینڈ ڈائٹ میں کیا چیزیں ہیں, شوگر بالکل ختم ہو جانی چاہیے, چینی, چکنائی, چاول, 3 چیزیں جتنا آپ کم کر دیں گے, اور کاربوہائیڈریٹس, جن چیزوں میں کاربوہائیڈریٹس ہیں یہ کم سے کم کر دیں. زیادہ آپ فائبرز اور پروٹین پہ آ جائیں. اور اس میں بہت امپورٹنٹ خواتین کا رول ہے کیونکہ پورے گھر کا کچن وہ خواتین چلاتی ہیں. ان کی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے گھر کا ایک مینو سیٹ اس طرح کرنا ہے کہ بچوں کو پھل, سبزیاں, گوشت, ہر طرح کی, اور فاسٹ فوڈ بالکل ختم, کولڈ ڈرنکس, برگرز, پیزا, اس 1 مہینے کے لیے, تاکہ آپ کے اندر یہ ٹرینڈز ختم ہو جائیں. بالکل پھر جب آپ ایک پازیٹیو ٹرینڈز کی طرف جانا شروع ہو جائیں, پھر آپ کہیں دوستوں کے ساتھ ہیں, کہیں محفل میں ہیں تو جا سکتے ہیں. آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ میں کبھی کسی آؤٹنگ کہیں باہر جاتا ہوں ضرور وہاں کا کنونشنل ناشتہ کرتا ہوں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پراٹھے بھی اور انڈے بھی اور ملائی بھی. میرے ساتھ ایک دوست ابھی حیدرآباد ہم گئے تھے تو ہم نے ایون ملائی بھی کھائی تھی پراٹھوں کے ساتھ. پراٹھے میں سوکھے کھاتا ہوں بس, لیکن وہ ایک چیٹ ڈے میں ضرور مناتا ہوں کہ اللہ کی جو نعمتیں اس نے آپ کو دی ہیں وہ آپ کھا سکیں, لیکن آپ کا روٹین یہ نہیں ہونا چاہیے. اور روٹین میں اوور آل آڈٹ آپ کا پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہو, یعنی آپ منتھلی, اور جب بھی میں وہ منتھلی اپنا آڈٹ کرتا ہوں, جس منتھ مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اس پازیٹیو ٹرینڈز کی بجائے نیگیٹو ٹرینڈز, یعنی جو میری پچھلے منتھ تھی اس منتھ ویسٹ اس سے 1 انچ بھی بڑھ گئی, بس یہ میرے لال وہ جھنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں. فوری اگلا 2 ہفتے جو ہیں وہ بڑے ہی کریش ہوں گے. کوئی چینی بالکل ختم, کھانا بالکل کم سے کم, چاول بالکل ختم. اور پھر کریش میں نے اپنے طور پہ کیا کرتا ہوں, جب زیادہ بڑھ جاتا ہے پیٹ, ایک وہ ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا دورانیہ آ جاتا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ ٹریولنگ ہوئی, آپ کا اسکیڈول ڈسٹرب ہو گیا, اس میں آپ نے باہر کے کھانے کھائے, ڈیلی ایکسرسائز نہیں کر سکے روٹین میں, تو پھر کیا ہوتا ہے, چینی ختم. پھر صبح کا ناشتہ ہوتا ہے بغیر چینی کی 1 چائے اور 2 پیس براؤن بریڈ کے, دیٹس اٹ. اس کے بعد دوپہر کو کچھ نہیں کھانا جتنی دیر میں اس کو گزار سکتا ہوں. اور پھر وہ گزارتا کس طریقے سے ہوں, گاجر, ککڑی, مولی, چنا, اس طرح کر کے کسی طرح عصر مغرب تک گزر جاتی ہے. پھر آپ نے رات کا کھانا رات سونے سے تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے یعنی 7:30 مغرب تک کھا لیا, اور پھر کچھ نہیں, یعنی سمجھیں پورے دن میں 1 کھانا کھایا. اب یہ چیلنجز آپ نے خود اپنی باڈی کو خود دینے ہوتے ہیں. اپنی
وہ صلاحیت کے لحاظ سے. اور اس دورانیے میں آپ کیا کریں, گھر میں کچی سبزیاں ضرور لا کے رکھ لیں اپنے فریج میں, جس میں کھیرا ہو, مولی ہو, گاجر ہو, جو بھی موسمی موجود ہو, کچھ پھل ہوں. تو آپ کیا کریں, صبح ہلکا سا آپ نے کچھ ناشتہ کیا, اور وہ اس طریقے سے کہ چینی کے بغیر کی چائے, اور پھر ایکسٹینڈ کیا رات, جتنا آپ شام رات تک گزار سکتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے, کہ جو تھوڑی سی بھوک آئی وہ آپ نے اس سے گزار لی, اور رات کو پھر ایک پراپر میل لے لی سونے سے پہلے, تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے. جو آگے چل گئی رات میں اگر تھوڑی بہت پھر بھوک سا یا ایک کریم سے وہ محسوس ہوئی ایک فیلنگ, تو پھر گاجر مولی ککڑی چنا اس ٹائپ کی چیز کھا کے سو گئے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سیلف آڈٹ ہے. آپ پھر منتھلی اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ اس اسٹریٹجی پہ نہیں کچھ ہوا تو اس سے بہتر. پھر فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے. یہ تو میں نے ڈائٹ والی بات کی. فزیکل ایکٹیویٹی میں کیا ہے, دیکھیں کم از کم آپ کو, تھینک یو گور محمود, بالکل احساس ہو رہا تھا, ہمت نہیں ہو رہی تھی پینے کی, یا بھول گیا تھا کہ پانی رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا. تھینک یو. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی میں دیکھیں, جب آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہوگا تو انیشلی آپ کو بہت مشکل ہوگی, ایون واک کرنے میں بھی بہت مشکل ہوگی. کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا فٹ ویئر بہت ہی آرام دہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں چلے گا کہ جو بھی چپل پہن کے, یہ اکثر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ہمارے فلیٹ کے کمپاؤنڈ میں ہارڈ سرفیس ہے, سیمنٹ کا وہ سارا فرش ہے, اس پہ چپل پہن کے بوڑھی بوڑھی خواتین, ویٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اس پہ وہ چلنا شروع کر دیتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے, کیونکہ گھٹنوں میں ایک شاک ایبزاربر ہوتا ہے, اور یہ شاک دونوں طرف سے ہوتا ہے, اوپر سے ویٹ اور نیچے سے سرفیس. تو سرفیس آئیڈیلی اگر گراس ہے تو بہت زبردست ہے, اور اوپر ویٹ آپ کا درمیانہ ہونا چاہیے. اگر ویٹ بہت زیادہ ہے تو پھر انیشلی میرا خیال ہے سائیکلنگ یا ایسی یوگا ایکسرسائزز کیجئے جس میں گھٹنوں پر بہت زیادہ ویٹ انیشلی نہ آئے. ہاں, ویٹ کا ایک لیول آپ نے اچیو کر لیا, اور اب آپ واک کرتے ہوئے آپ کو گھٹنوں میں اور ٹخنوں میں کوئی اتنا زیادہ وہ درد نہیں ہو رہا. پانی میں نے سیدھے ہاتھ سے ہی پیا ہے, وہ اصل میں اس میں فگر میں الٹا نظر آتا ہے, یہ جیسے میں سیدھا ہاتھ ہے یہ میرا, یا آپ کو مووی میں الٹا نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس کی سیلفی موڈ پہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اچھا ہے آپ نے یاد دلایا, لیکن تھا یہ سیدھے ہاتھ سے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ میں ہوں رائٹ ہینڈر. تو یہ جو یہ میرا رائٹ ہے, اس وقت آپ کو لیفٹ لگ رہا ہوگا. ٹھیک, بہرحال ہم بات کر رہے تھے ایکسرسائز کی. تو جب بہت اوبیز ہوں تو ایکسرسائز کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی ویٹ ریڈیوسنگ ایکٹیویٹیز ایسی کریں کہ سمپل واکنگ, اور وہ بھی ہارڈ سرفیس پہ بغیر پراپر فٹ ویئر کے نہ کریں. گھٹنے خراب ہو جائیں گے, ٹخنے خراب ہو جائیں گے, پھر 3 دن کی ایکسرسائز کے بعد ہی پیر لے کے بیٹھ جائیں گے آپ. تو یہ ضرور کر لیں کہ انیشلی بہت زیادہ اوبیس ہے تو ویٹ, ہاں بہت اوبیس نہیں ہے تو بھی اچھا میرے خیال ہے, دیکھیں صبح فجر کی نماز پڑھیں, عادت بنا لیں. بہت سے لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے. فجر کے بعد صبح کا وقت اتنا خوبصورت قدرت نے یہ وقت رکھا ہے ایکٹیویٹی کے لیے, ایکسرسائز کے لیے. اس کے بعد آپ تھوڑا سا جا سکتے ہیں کہیں پارک, یا کوئی آپ کی کمپنی ہو. اچھا, اس میں ایک چیز اور میں مینشن کر دوں, بہت سے لوگ جو کمپنی اپنے دوستوں کے ساتھ یا گروپ میں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں زیادہ تر لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایکسرسائز ہر انڈیویجول کی ڈفرینٹ ہے, اکارڈنگ ٹو ہز ایج ہے, اس کی ہیبٹس ہے, اس کی فٹنس لیول ہے, تو اس کے مطابق ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اور ایک آپ کے ساتھی دونوں بس ٹہل رہے ہیں اور باتیں بھی چل رہی ہیں اور ٹہل بھی چل رہی ہے اور ایکسرسائز ہو گئی. نو, ناٹ ایٹ آل. ایکسرسائز وہ ہے, واک وہ ہے جس میں آپ 2 جملے ادا نہ کر سکیں. اگر آپ بات کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ واک نہیں ہو رہی ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں, آپ اپنی رفتار سلو کر دیتے ہیں بات کرنے کے لیے. پلیز پلیز پلیز, یہ کمپنی صرف اس حد تک ہونی چاہیے کہ آپ ساتھ جائیں اور ساتھ واپس آئیں. جیسے ہی آپ پارک میں یا ایکسرسائز کی اپنی ورک پلیس پہ انٹر ہو گئے,
ہر کوئی اپنا انڈیویجول ایک ورک آؤٹ پلان کرے گا، اور اس میں گائیڈنس لے لیں پروفیشنل ٹرینر سے کہ کس نوعیت کا ورک آؤٹ میں کروں، کس طرح اسٹارٹ لوں. بہت سے یوگا گروپس بھی کرتے ہیں، ان کا بھی میرا خیال ہوگا کہ وہ ایک 15 منٹ کی اسمبلی تو ایک رکھیں کہ سب لوگ ایک ساتھ کریں، لیکن پھر باقی 30 منٹس وہ انڈیویجول ورک آؤٹ ہونا چاہیے جو ہر آدمی اپنے حساب سے کرے. یہ بڑا ضروری ہے. تو بہرحال باتوں باتوں میں ٹائم نکلتا جا رہا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم آخری 5 منٹ جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے رکھیں گے. ڈائریکٹ نفیس احمد صاحب: سر جی آپ کے لیے دل سے دعا، جزاک اللہ، شکریہ. شمع شہاب صدیقی: سر صبح کا ٹائم تو واقعی بالکل صبح کا ٹائم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو لوگ اس میں اٹھ جائے. تو یہ آخری 5 منٹ اب آپ سے باتیں کرنے کے ہیں. آپ جو بھی لکھیں گے. سٹائلش جٹ بھائی، کیا نام آپ نے دیا ہوا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. رعوف ملگانی: واک کے دوران سانس ناک سے لیں یا دیکھیں اس کا ایک پورا ایک سانس کا میکانزم ہوتا ہے، وہ سائز ہے، ورک آؤٹ ہے ایک ٹریننگ کے ساتھ، آپ ٹرینر سے پوچھ سکتے ہیں. نذیر احمد ارائیں تھینک یو. ایس ٹی شیخ شکریہ. رابی خان شکریہ. ایمن محمود شکریہ. گل رحیم: مجھ سے بہت سے لوگ نمبر پوچھتے ہیں، سوری کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہو آپ ان باکس میں کر سکتے ہیں، میرے پی اے کا نمبر موجود ہے، اس میں آپ وائس میسج کر سکتے ہیں، وہ وائس میسج مجھے پہنچ جاتا ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. رابی خان، شاہدہ اندلیب شکریہ. تو یعنی بس اب ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. کہنے کا مقصد آج کا بس یہی تھا. عارف سونا شکریہ. فہمی خان شکریہ. کہ دیکھیں اوبیسٹی یا موٹاپا، خیال جی محمود شکریہ. ملک محمد: میڈیسن ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میڈیسن ان لوگوں کے لیے جو بہت اوبیس ہوں اور پازیٹیو ٹرینڈز اچیو کرنا پہلے وہ شروع کر دیں. ہوتا کیا ہے، لوگوں کا ریلائے زیادہ میڈیسن پہ چلا جاتا ہے تو وہ لائف سٹائل کو چینج نہیں کرتے، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میڈیسن کا میں بتاؤں. فرقان احمد شکریہ. جاوید شیخ شکریہ. صدام بلوچ شکریہ. فرحانہ متین شکریہ. خورشید بلوچ برمانی اگین شکریہ. افنان بابر. حق نواز بہت شکریہ آپ لوگوں کا. حافظ فروخ حیات اوان. جیا صدیقی. لالا اسد اللہ کنر. ایمن محمود. شازیہ کامران. رابی خان. محمد طارق شکریہ. ماریا آفتاب میں ایک اصل میں اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، صرف نام آپ کے. زوبیہ. شاہد میر خان. راہیلہ راجپوت. تو بس عقیل احمد. بس اب آپ لوگوں سے اگین اجازت، لیکن جاتے جاتے اس وعدے کے ساتھ ویسٹ آڈٹ اور بیلنس بٹوین کیلوری انٹیک اینڈ کیلوری کنزمپشن بہت امپورٹنٹ، یہ کرنا ہے آپ نے. اور پھر اس کی ترویج اپنی کمپنی بنائیں، لوگوں کو ایڈوائز کریں، خود کریں، آڈٹ تو لازمی کریں تاکہ لوگوں کو احساس ہو. عبد الکریم. عبد الباسط ذاکر. لبنہ سردار. ملک شکیل شکریہ. آئی لو یو ٹو. میاں محمد حفیظ. فضل افضل: سر اگر واکنگ کے لیے پراپر پلیس نہ ہو تو گھر میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے. موسیٰ کلیم اچکزئی. عیشا داؤد. عروج فاطمہ. ملک عمر اوان. عثمان اسلم. شمیم خادم. جیا صدیقی. خان. نعیم احمد. سرفراز خان کھنچی. ایاز حسین. راہیلہ راجپوت. آپ کے ڈیفرنٹ کاسٹ کے نام دیکھ کے اور خوشی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں یہ باتیں سنی جا رہی ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور یہ کس طرح پہنچی ہیں، آپ لوگوں نے شیئر کر کر کے اس پیج کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ اب اس سے اٹیچ ہو چکے ہیں. اور یہی حوصلہ مجھے بھی دیتا ہے بات کرنے کا، ڈفرینٹ چیزیں پلان کرنے کا، آپ لوگوں کو ڈفرینٹ نالج پہنچانے کا. تو اسما عثمان شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا آج ساتھ رہنے کا. آدھے گھنٹہ یہ بہت ہی بزی گزرا، کافی لوگ اٹیچ رہے. قاسم علی.